ارے کس نے کہا ہے یہ بات تو سارے جہاں سے پوچھ، ہم پہ زبان دراز نہ کر اور ہمیں نہ چھیڑ، حیدر سے دشمنی کا سبب اپنی ماں سے پوچھنا رائے حیدری۔ جی بسم اللہ جی۔ یا حسین یا حسین پکڑ کے بھائی آ گیا کر کے رکھ، میں نے روز نہیں لب دی پھٹ گیا سب۔ معزز حضرات، اجازت ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، سب تو پہلے میں مخاطب ہاں جڑے اس پاک دربار دے وچ میرے سامنے سفید والا والی شخصیات، سفید ریش عمر رسیدہ حضرات، میری مراد بزرگ، میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار تشریف فرما لیں۔ اس تو بعد میں مخاطب ہاں میرے قوت بازو، میری قوم اور ملت دا زور کمر، ماتم داران شہزادہ علی اکبر، میری مراد ہے میری قوم دے نوجوان حسین چہرے جڑے میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ پھر میں دیکھ رہا چھوٹے چھوٹے کم سن بچے، کم سن عزیز بچے، میرے مستقبل دے ہون والے بہترین انسان مسلمان تے عزادار، اور پس پردہ میریاں بہنی، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، میری عزت و آبرو، میری قوم اور ملت دی عزت و آبرو، جتھے جتھے تشریف فرماؤ، میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑے ادب و احترام نال درخواست ہے کہ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی، پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ تو عرض کرنے ہیں کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو، میں نے علم ہے میں بھی اسے سرزمین دا فرزاندہ، اور میں اپنی فیملی، اپنے ٹبر، اپنے خاندان بیٹھ کے پڑھن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میرا یقین ہے سچے دے دربار اے میرے باطن دی گل ہے جڑی سچے دے دربار میں عرض کر رہا ہوں
کہ دنیا نے میں نے عزت دیتی ہے، لیکن جیڑی عزت میری سرزمین نے میں نے دیتی ہے، میں اس عزت تو تمام عزتاں قربان کر دے وہاں. میں جاننا بڑی ادب نواز سرزمین ہے گجرات دی، محمدی پور، معید الدین پور اور گرد و نوادہ ذہین الفتین اجتماع میرے سامنے موجود ہے. میں نے اس گل دا احساس ہے. اس واسطے میں ایک جملہ بھی تمہیدی زیادہ عرض کرنے دی جسارت نہیں کی تھی کہ اس دی ضرورت نہیں. میں جاننا جڑے حضرات میرے سامنے روشن چہرے موجود ہو، ایک اللہ دی ذات پاک نے تانوں بہترین ذوق سماعت نال نوازیا ہے، سنن دا بہترین ذوق رکھ دے ہو. اس واسطے سے میں ایک قطعہ شروع کر دیتا ہے کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو. ارے کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو. کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو. اور ہم تو مراد میرے سامنے جتنے روشن چہرے تشریف فرماؤ بشمول میرے فقیر دے، اور اس تو علاوہ میری قوم اور ملت دا ہر فرد مراد ہے. تو عرض کر رہے ہیں کہ ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہیں. کیوں؟ ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو. ایک مولا دا انتہائی، میں 2 منٹ، محب، عزادار، ماتمدار، عاشق علی، ماتمدار حسین. میری مراد میرے بیٹے اپنے سبتے حسن مرحوم و مغفور اس دار فانی تو کوچ کر چکے نے. میری درخواست ہے کہ اس موقع نو غنیمت سمجھ آیا میں انہوں دے روح پرفتو واسطے درخواست کراں کہ انہوں دے تے میں نے یقین ہے کہ مولا دی قدمہ چونہ دی مقام ہے. اس واسطے یقین کامل ہے کہ یقین نہ کرنا میرے نزدیک گناہ اس واسطے ہے کہ میرے مولا مدنی نے فرمایا ہے کہ جو رویا میرے حسین پر یا رونے کی شکل ہی بنائی اس پر جنت واجب ہے. پھر اس سے یقین نہ کرنا بھی گناہ ہے. میں اس مفہوم دے وچارس کرنا، لیکن درجات دی بلندی واسطے میں درخواست کرنا کہ ایک دفعہ انہوں دے مرحوم و مغفور دے روح دے ایصال ثواب دے واسطے دست دعا بلند فرماؤ اور ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی اللہم صلی علی محمد وآلہ. جس خوبصورتی نال میرا بار بار ہر مجلس سے قطع دہرایا ہے، تسی جس خوبصورتی نال سماعت فرمایا ہے اور جس طرح تسی اس دا ریسپانس عطا کیتا ہے، یقیناً فطرت انسانی دا تقاضا ہے کہ میں اس تو متاثر ہونا یقینی ہے. میں متاثر ہوں. میں دوسرا قطع نہ پڑھدا، لیکن تھوڑے جس طرح تسی اس نو قبول کیتا اور میرے اس قطع نو سماعت کیتا ہے، میرا دل آتا ہے، میں نو اس نے اکسایا ہے کہ میں ایک قطع اور ادبی خدمت عالیت پیش کروں. ایک محاورہ ہے، توجہ میرے پاس رکھنا، چونکہ ادب یعنی اردو ادب معنی خیز زبان اے ذاکرین دے درمیان، دور حاضر دے ذاکرین دے درمیان دنیا میری پہچان بن چکی ہے اور انہاں حوالے نال میں نو پہچانے جاندہ ہے. اس واسطے میں
ایک خوبصورت قطع خدمت عالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ایک محاورہ ہے کہ بھائی یہ گل ہو رہے، توجہ رکھنا. ہن میں ذرا اس کی تھوڑی جی وضاحت کراں تاکہ جڑی گل آکھنی ہے وہ پوری طرح متاثر کرے تانوں اور تسی اس تو لطف اندوز ہو سکو. اسی آکھنا ہے کہ بھائی پاکستان دے وچ کراچی ایک بہت خوبصورت شہر ہے، قائد دا شہر ہے، قائد دا مزار اس سے موجود ہے، سب تو بڑی فضیلت ہے. پھر اس سے سامنے اس تو بعد جتنی معیشت ہے پاکستان دی اس دا دار و مدار کراچی تے ہے. پھر کشادہ سڑکاں، سر سبز باغات، پارکس دا مجموعہ ہے کراچی. پھر سمندر موجود ہے، سمندر دا کنارہ بڑی پرفضا مقام ہے، لائق دید ہے. انتہائی خوبصورت شہر ہے کراچی پاکستان دا. توجہ ہے نا میرے پاس؟ پھر اسی آکھنا ہے کہ بھائی فیصل آباد ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے. فیصل آباد پاکستان دا مانچسٹر کہلاندہ ہے. جتنی صنعت ہے، انڈسٹری ہے، اس کا دار و مدار ہے. اگر فیصل آباد ترقی یافتہ ہے تو سمجھو ملک پاکستان ترقی یافتہ ہے. بہت خوبصورت شہر ہے، لائق دید ہے، نیا شہر ہے. پھر اسی آکھنے ہیں کہ پشاور بھی بہت خوبصورت جگہ ہے. پشاور کے پی دا دل ہے اور اس علاقے دا دل ہے، لائق دید ہے. ہن میری گل نو سماعت کرنا، یہ سب کچھ اپنے مقام تے ٹھیک ہے، وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے. دوسری بھی یہ صحیح اور سچی گل ہے، بڑی قابل دید شہر ہے. پشاور بھی بڑا خوبصورت ہے. لیکن اسی آکھنا پر یار لاہور دی گل ہو رہے، لاہور ہے. وہ یہ جڑا جملہ ہے نا اور ہے، اردو چ استعمال ہوتا ہے، اسی آنے دی گل ہو رہے. اس سے میں استعمال کر رہا قدردانہ دے وچ توجہ رکھنا میرے پاس ہے. تو عرض کر رہے ہیں کہ جنت الفردوس میں نہریں ہیں شیر و شہد کی. ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا عقیدہ ہے کہ جنت وچ شہد دیاں نہراں ہوسن، دودھ دیاں نہراں ہوسن. لیکن یاد رکھو جنت چو دودھ نہیں ملنا جیڑا اتھے ساڑھا پودر دے نال آمیزش شدہ دودھ سانو ملنا. پھر جنت شہد دیاں نہراں بھی ہیں، ساڑھا ایمان ہے، مولا دا فرمان ہے معصومین دا. لیکن وہ شہد نہیں جڑا گڑ تو منتقل ہو کے بنا کے ساڑھے تک پہنچایا جاندہ ہے، بلکہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس وچ ہر شے اپنے کوالٹی وائز معیار دے حوالے نال اپنے نقطہ عروج اتے موجود ہو سی. یعنی جوانی دا عروج، ہوا دا عروج، موسم دا عروج اور بلندی جس تم خوبصورت نہیں ہو سکتی کوئی شے. پھر پانی اس دی لذت دے حوالے نال، اس دی چمک دے حوالے نال، اس دی صحت مندی دے حوالے نال اپنے نقطہ عروج تے ہو سی. پھر یاد رکھو کہ چونکہ بڑھاپا بھی کمزوری ہے، جنت وچ بڑھڑا بھی کوئی نہیں ہونا. گھبرانا نہ، میں تواڈے سارے جو اس وقت زیادہ بڑھڑا ہے. جس وقت بڑھڑیاں نے مومنہ نے جنت جانا ہے تے اللہ دی ذات پاک نے انہاں نو عین شباب عطا کر کے جنت مقیم. اساں جوان بن کے جنت رہنا ہے، بچیاں بھی جوان بن کے. دیکھو نا میرا ان بڑھاپا ہے، میں کدی کسی نو آدھر ہے تو فنن گل کر رہا ہوں، میں کدی کسی نو عمر نہیں دستا کہ بھائی میرا سن کتنا ہے، میری عمر کتنی ہے. کوئی بڑا اشارات بھی کرے نا، پوچھے بھی تو میں نہیں دستا. اس نے دو وجوہات میں. ایک وجہ تے ہے کہ اگر میں صحیح عمر ہوں دس دیا کہ میں زندگی دیا اتنی بہاراں دیکھ چکا، یا میں سن وچ اے میرا سن ہے، اے میری ایج ہے، تو ہو سکتا ہے میرا کرم فرما میری گلتے یقین نہ کرے اور وہ سمجھے کہ بابا جی ایک ظاہری وقتی تاثر دین واسطے بلف کر رہے نے. اے نہیں ہو سکتا کہ اتنی عمر ہوئے. پھر دوسری وجہ میں کیوں نہیں دستا، اس واسطے کہ میں نو نظر نہ لگ جائے. اگر کوئی بڑا ہی اصرار کرے، بہت زیادہ بے تکلف دوست، وہ آکھے کہ نہیں بابا جی سانو بڑی تشویش ہے، لوگ پوچھتے ہیں تسی کس عمر گزر رہے ہو،
کیونکہ میں دیکھنا بیرون ملک جانا دنیا دے وچ میں دیکھنا سفید ریش کمرہ بھی دوریاں ہوندی ہیں تو میرے کو لا کے دے نے بابا جی میں چوتھی جماعت پڑھ دا تے میں تانوں ایویں ہی ڈٹھا ہے تو میں بھی شک پہ جاتا ہے کہ یار تو تے میرے تو بھی ضعیف ہونا کہ جی میں سچ آکھ رہا. تو میں اس واسطے عمر نہیں دستا کہ میں نو نظر نہ لگ جائے اگر کوئی بہت زیادہ اصرار بھی کرے تو میں ایک شعر پڑھ دینا. جی ہاں ایک شعر پڑھ دینا کہ عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق, عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق, میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے. بس وہ گل بڑھاپے تو جنت کی گل میں ٹوری ہوئی ہے تے آ گئی ہے اس پاسے. بڑھڑا جنت کوئی نہیں ہونا, ہر شے اپنے عروج سے ہوئے گی. شہد بھی, نہراں بھی, سبزے بھی, پانی بھی, ٹھنڈیاں ہواواں بھی, حوراں بھی, اور جڑے انسان نے وہ بھی اپنے جوانی دے عین عروج تے ہو سکتے. تو عرض کر دیا کہ ہن میں محاورہ استعمال کر دیں بھی ایک گل ہو رہے لفظ اور ہے دا لطف اٹھانا کہ جنت الفردوس میں نہریں ہیں شیر و شہد کی. جنت الفردوس میں نہریں ہیں شیر و شہد کی. ہاں اس ہاں دے وچ معنویت ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے. ہاں مگر حب علی کے جام پینا اور ہے. توجہ فرماؤ ذرا, توجہ فرماؤ میرے نوجوان بچے. سب کچھ اپنے عروج تے ہے لیکن حب علی کے جام پینا اور ہے. اور خلد کے باغات کے سائے گھنیرے ہیں ضرور, پر پرچم عباس کے سائے میں جینا اور ہے. ایک نعرہ سناؤ علی دے نام دا بلند آواز دے نال. موجودہ میں تھوڑی عزت لے کے پھر رہے ہیں چونکہ میں تھوڑا فرزند ہاں, اس سرزمین دا فرزند ہاں. دنیا ساری پھرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے بیرون ممالک بھی, اور میں موجودہ روایتی ذاکرین دے درمیان جیڑی میری پہچان بنی ہے وہ چند چیزاں تے مشتمل ہے. میں تھوڑی اطلاع واسطے عرض کر رہا. سب تو پہلے مہذب اور شائستہ زبان دا استعمال, پھر معنی خیز گفتگو تے بے معنی تے فضول گفتگو تو پرہیز اور اجتناب دی کوشش, پھر اس تو بعد اچھا اور عمدہ شعر, ایسا شعر جیڑا جدید سائنسی دور دے تقاضیاں نو پورا کرے اور نئی پڑھی لکھی نسل واسطے بھی قبول ہوئے. اور اس طرح میں اپنے ملک بلکہ دنیا دے بھی جتھے جتھے مومن وستے نے انہاں دا ایک ذہین جینیس علم دوست سخن شناس طبقے دا میں آئیڈیل ذاکر بنیا. اور اس سے پہچان جیڑی منو آل محمد نے عطا کیتی ہے. تو میں عرض کر رہا کہتے ہیں چند اشعار, کہتے ہیں آشنائے مزاج سخن مجھے, کہتے ہیں آشنائے مزاج سخن مجھے, بخشا ہے اہل بیت نے تاج سخن مجھے, ملتا ہے شاعروں سے خراج سخن مجھے, اور خود شاعری بھی دیتی ہے باج سخن مجھے. ہے فخر یہ کہ ابن علی کا غلام ہوں, میں شاعر حسین علیہ السلام ہوں. اور اس بارگاہ دے وچ آ کے ناز کر رہے ہیں, میں ایک لفظ عرض کر رہے ہیں, ناز کر رہے ہیں. کیڑی گل تے؟ لباس فاخراں تے نہیں, بہت بڑی جاگیر اور جائیداد تے ایسا بھی ہرگز نہیں, کسے بہت اچھے بڑے منصب یا عہدے تے ایسا بھی نہیں, اچھے لباس تے, اچھے خد و خال تے, اپنی علمی قابلیت تے, اپنی خوش الحانی تے قطعاً ایسا نہیں, بلکہ نازا ہوں مصطفیٰ سا پیمبر ملا مجھے.
نازا ہوں مصطفیٰ سا پیمبر ملا مجھے، ہادی علی سا خواجہ کمبر ملا مجھے، اور کیسا نصیب کیسا مقدر ملا مجھے، صدقے میں پنج تن کے یہ ممبر ملا مجھے۔ اور یہ عوج ہے، عوج آدھے نے بلندی نو، یہ عوج ہے کہ عوج سریہ بھی ہیچ ہے میری نظر میں، ہاں میری نظر میں، اور یاد کرائیں، ہاں جی، ہاں میری نظر میں رفعت توبہ، ہاں بھی ہیچ ہے۔ بڑی مہربانی یار، تو ساں یاد کرا دیتا ہے، میرا ہر روز دا خود اپنا لکھا ہے مصرع میرے ذہن چو نکل۔ ایک بلند آواز دینا، صلوات پڑھ لو آل محمدی پاک۔ تو ادب پہچان ہے، ادب اے جس وقت اسی آنکھنے نا ادب جلدی نہیں کرنی، میرا انتظار کرنا ہے۔ جس وقت اسی آنکھنے نا ادب، میں تو اڈی خدمت عرض کرنا ادب، تیس ادب میں آج دس دیا تھوڑی جی میں تربیت کر رہا ہوں۔ ادب تو مراد ہے گوڑیاں گٹیاں نو ہاتھ لانا والا ادب نہیں، اس دا تعلق ہے اخلاقیات نال، رویہ نال، مینرز نال، ایٹیچیوڈ نال۔ جس وقت اسی آکھ رہے ہیں کہ ادب پیش کر رہے ہیں یا ادب میری پہچان ہے، تو اس تو مراد ہے زبان دا ادب، لسانیات دا ادب۔ ماہر لسانیات نے سخنور دانشور جڑے گزرے نے، انہاں جڑے اصول قاعدے قوانین مرتب کیتے نے الفاظ نو پیش کرن دے، شعر نو پیش کرن دے، میں تو انفرادیت دسنا، انہاں نو پیش نظر رکھدے ہویا گفتگو کرن دی کوشش کرنا، اور انہاں قوانین نو پیش نظر رکھدے ہویا شعر نو پڑھنا۔ توجہ ہے میرے پاس سے؟ اس نو آکھنے ادب۔ میں پہلی نظم جیڑی تواڈے واسطے انتخاب کیتی ہے، بسم اللہ، وہ ہے میرا نواسا ہے، اگر تسی نہیں جان دے تو جان لو، علی رضا میرا نوازا ہے، میرا نواسا ہے، اور آل محمد ذات پاک نے، میں اپنے بچے جڑے خصوصاً میرے شاگرد تے علیحدہ نے، جڑے میرے خاندان بچوں جڑے میرے بچے، جس طرح میرے اپنے تیرا نام ہی پڑھ لے پہ کیوں ہیں وجاہت بڑی، آج میرے تکلیف ہے رادی بھائی، آج میں دساں ایک میری صحت واسطے بھی دعا کروں، اے گل آ گیا آج ساری رات میں کل بلات گزاری ہے، ساری رات میں اس ذلیل بیماری دا ذکر اس پاک مجلس نہیں کرنا، تو اسی سمجھ گئے ہو، تو میں علی رضا واسطے میں اس قابل نہ کہ میں سفر کر رہا ہوں، لیکن ایک جذبہ ہے جڑا میں نے پڑھا رہا ہے، وجاہت ہے، میرا پتر بھی ہے، میرا خون بھی ہے، شاگرد بھی ہے، علی رضا میرا بیٹا ہے، نواسا ہے، میں نے فخر ہے ناتے، خصوصاً علی رضا بہت اچھا، میں اس سے بارے ریمارکس دے رہا، اور میرا جو تاثر ہے اور میری دعا ہے، اور آج معین الدین دے امام بارگاہ میں آکھ رہا کہ اس نے دیکھو نا ہر چیز دا ایک وقت ہوتا ہے، ایک سیڑھی ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، چوتھی ہے، اچھا اس جیڑا وقت ہے اس نے گزار کے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، یہ اللہ دی ذات پاک دا حکم ہے، اس نے بنائے اصول ہیں۔ تو میں دیکھ رہا کہ میرے اس بچے دا انتہائی عظیم اور شاندار مستقبل میں نظر آ رہا ہے، اور میں اپنی اس اپنی نسل نو جوان سال ذاکرہ نو انتہائی بلندی تے دیکھ کے پھر مرنا چاہنا ہوں، یہ میری دعا ہے، میرے واسطے دعا ہے۔ تو میں پہلی نظم پیش کرنا ادبی نظم۔ دیکھو شاعری دے کچھ حسن ہوندے نے، حسن خوبصورتیاں، وہ ہے جڑے ادب نواز ہو یا جنہ مطالعہ ہے ادب دا، وہ جان دے ہو، میرے تو بہتر حضرات میرے سامنے تشریف فرمانے روشن چہرے، وہ ہے مثال دے طور تے چند چیزاں جنہی عام آدمی نو بھی علم ہے، وہ میں عرض کراں، زیادہ عمیق نہ جاواں، گہرائی چ نہ جاواں۔ وہ ہے پہلے قافیہ ردیف دی بندش، قافیہ خوبصورت ہوئے، ردیف بامانی ہوئے، اور وہ ردیف بول دی نظر آوے۔ پھر اس تو بعد ہے محاورات دا استعمال،
پھر ہے تشبیہ استعارہ کنایا اے ادب دے او یعنی ادبی زبان ہے جس سے اسی شاعری دے حسن جنہوں اسی گردان نے. پھر ہے حسن تخیل خیال دا حسن. پھر ہے معنویت کہ شعر کی آکھ رہا ہے. پھر شعر کس طرح آکھ رہا ہے, اس دا انداز اور کس وقار نہ تھوڑے تک اپنے معنی نو پہنچا رہا ہے. یہ ہے اصل. تو میں پہلا جڑی نظم تھوڑے واسطے انتخاب کیتی ہے وہ ایک ادبی نظم ہے جس میں قصیدے دی شکل چ منظم کیتا ہے, مینج کیتا ہے, پیش کر رہا ہوں. موضوع ہے شان حضرت عمران, شان حضرت ابو طالب تواڈے میرے کائنات دے مرشد علی دے پاک بابا دی شان, جس سے واسطے کچھ ساڑھے اسلامی معاشرے جی ایسا طبقہ ہے گو کہ ہن وہ آٹے وچ نمک دے برابر رہ گیا ہے, لیکن ہے اجے بھی موجود ہے کہ جڑے میرے بادشاہ نقل کفر نہ باشد, کفر دی نقل کفر نہیں ہوندی. پھر خاکم بدہن میرے منہ دے وچ خاک اے محاورہ ہے. میں اے عرض کر رہا کہ انہاں دے اس پاک شخصیت دے بارے کچھ لوگ شرک اور ایمان دے حوالے نال مشکوک نیت رکھ دینا. جناب ابو طالب اور میرے قوم دے بچوں بھی پتہ ہے گو کہ ہن زمانہ لوٹ چکا ہے اور حق دی طرف پلٹ رہا ہے زمانہ. صاحبان مطالعہ دا دور ہے, سائنسی دور ہے, تعلیمی دور ہے, اور اس کا ثبوت ہے میری آنکھاں نے ڈٹھا ہے, تواڈا بھی مشاہدہ ہے, تواڈے کناں نے سنے ہیں, ٹیلی ویژن دی جیڑی سکرین ہے اس گل دی گواہ ہے میری کہ اہل سنت والجماعت ساڈے بھرا, ساڈے ایک خدا ہے, ایک رسول ہے, ایک کلمہ ہے. کچھ نظریاتی اختلافات ہوندے نے, اختلاف ہر ایک دا حق ہے, لیکن ایک دین ہے ساڈا. تو ساڈے اہل سنت والجماعت دے جید تے مستند علماء نے سرکار ابو طالب دی شان بڑے مدلل طریقے دے نال, خوبصورت طریقے نال پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی. یعنی ایک نیک فعل ہے. اس تو میں مراد یہ ہے کہ دنیا حق نو پہچان رہی ہے اور حق دی طرف لوٹ رہی ہے, لیکن اجے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جڑے اس حوالے دینا کچھ شک رکھتے ہیں. میں انہوں نے جہلا دا طبقہ آکھاں تے اہل حق کی, انہاں واسطے صرف ایک قطع اور شان عمران دے وچ نظم پیش کر رہے ہیں ادبی کہ جو در مشرق کے ٹکڑوں پر پلا تیرا رسول. ذرا بولو, زبانہ کھولو. اس واسطے اگر میری کیتی ہوئی گل دا دل لطف آوے, ذہن قبول کرے تے زبان بخل نہ فرمائے. ویسے بھی میرا توڑا ایمان ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے, ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے, نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اور میری تلقین ہے, گزارش ہے, استدعا ہے, منت ہے, عرضداشت ہے کیڑی کہ اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے. کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے. یہ تو ساڈا ایمان ہے کہ جناب ابو طالب دے گھر وچ تواڈے میرے کائنات دے رسول نے پرورش پائی. یہ تو سب دا ایمان ہے. تو میں انہوں نے سوال کر رہا ہوں کہ جو در مشرق کے ٹکڑوں پر پلا تیرا رسول, اگر وہ مشرق ہے, جو در مشرق کے ٹکڑوں پر پلا تیرا رسول, ارے کر لیا درگاہ خالق نے اسے کیسے قبول, اور کیوں نہ اس کا دین بھی ایمان بھی جاتا رہا جو بلوغت تک در عمران سے کھاتا رہا. ایک نعرہ سناؤ علی دے نام دا, بلند آواز دینا. انہوں وقت کر چھڑو, وقت ہو گئی. قصیدہ پڑھا؟ زیادہ ٹائم تو نہیں لے گیا. اچھا لو جی,
الحمدللہ موضوع ہے، میں پہلے عرض کر چکا اس نظم دے وچ تشریح اور توضیح دی زیادہ ضرورت نہیں کہ تمام خوبصورتیاں حسن جڑے میں پیش کیتے نے، قافیہ ردیف دی بندش، خیال دا حسن اور تشبیہ استعارہ کنایہ دا استعمال اور پھر ردیف بولے تو پھر لطف ردیف دا، تو میں پیش کر رہا ہر شعر اپنی زبان نال اپنے معنی تھوڑے تک پہنچان وچ قادر نظر آئے گا۔ ایک بلند آواز دینا، صلوات پڑھو آل محمد پاک۔ ہن میں بیٹھ کے پڑھنا ساری مجلس مادت چاہنا، میری کرسی سارے ملک جو مشہور ہو گئی تے او اے ہے نا، میں نے کسی دوست نے آکھا کہ بابا جی آواز دیتی ہوں تسی ساری مجلس بہ کے ہی پڑھنی ہے۔ میں کہا پتر گھبرانا، میں آج لمحہ پہ کے بھی پڑھنا ہے۔ اور اے میرے جوان بچے جڑے نے، اے جوان بچے نئی نسل، انہاں بڑھڑیا ہونے تے میں انہاں نہ پھر بھی پڑھنا ہے تے جانا پھر بھی میں نہیں، گھبرانا نہیں۔ درود پڑھو بلند آواز دینا آل محمد۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی۔ ہے گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، بہت نوازش۔ ہاں بھائی۔ ہے گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے، گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے، گھڑی مجھ پر کرم مولا ابو طالب کا ہے، بٹ رہا نیل میں صدقہ ابو طالب کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی سماعت، میرا حوصلہ تسی بلند کر دیتا ہے۔ سرکے جاما بسم اللہ بسم اللہ، پڑھو جی پڑھو جی، بسم اللہ ملتی کرنا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح محمدی پور دی بندوق چل دیئے جدہ نعرہ آ گیا تو اڈا ہے مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، صدقے یاد رکھنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، لو بھائی میں عرض کر چکا کہ اس سے زیادہ تشریح دی ضرورت نہیں، ہر شعر خود بولے اور تھوڑے تک اپنے معنی پہنچائے۔ ہون شعر اس غلط قادر ہے کہ ایک ایسا موضوع جس سے کتاب لکھی جا سکتی ہے، سبحان اللہ، اس موضوع نے ایک شعر بند کیتا جا سکتا ہے۔ ہون میں پیش کر دیا فرمان رسول ہے، الحق و مال علی وال علی مال حق، حق علی دینا لیتے علی حق دینا لے، توجہ رکھنا۔ ہاں بھائی، کیا بتاؤں ہے کیسے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں ہے کیسے
ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ دوجا حسین علیہ السلام دا جی پنجابی دا اس سے خرد اتے رکھنا تے اوپر دا پڑھنا شام صاحب دے ساحل سبحان اللہ آیا بیڑا آلیا سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ حیدری علی علی بہت خوبصورت لو بھائی ہون ایک انتہائی خوبصورت معنی خیر شیر میں پیش کر رہا واہ واہ دل ہے اس نظم دا ایک حدیث دا اشارہ کر رہے ہیں وضاحت نہیں کرنی شیر وضاحت کرے اور شیر جس خوبصورتی نے وضاحت کر دے سب لطف پورا ہے واہ واہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث پڑھی جاندی ہے ایک حدیث رسول پاک دی جیڑی کہ ساری قوم دا معمول بن چکی ہے کوئی خوشی دا موقع ہوئے غمی دا ہوئے حدیث کی تلاوت کیتی جاندی ہے دعا منگی جاندی ہے میں اس رو پیش کرنے ہاں کہ میں توجہ میرے پاس ہے ہاں بھائی ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور چادر تطہیر میں کنبا ابو طالب کا ہے سبحان اللہ میں جس حوالے نال سرکار ابو طالب دی انفرادیت اور پاکان لوکاں بھی پھر اچھوتا پن جیڑا اللہ دی ذات پاک نے انہوں نے عطا کیتا ہے 1,24,000 انبیاء بھی پاک نے معصومین بھی سارے پاک نے سارے ازواج رسول وہ بھی لیکن انہاں دے وچوں بھی نکھیڑ کے اللہ دی ذات پاک نے جڑی ابو طالب دی اولاد نو شان دیتی ہے میں پیش کرنا کہ جس وقت سارے پنجے پاک اس چادر دے تلے تشریف لے آئے تے زوجائے حضرت محمد مصطفیٰ جناب ام سلمہ اے حاضر ہوئے تے آکھیا مولا کیا میں بھی اس چادر دے تلے آ سکنی ہوں سبحان اللہ ہن توجہ رکھنا کہ رسول کی فرما رہا اس توجہ کے بارے سے رسول مسکرائے تے آکھیا ام سلمہ تو جانی ہے میں اللہ دا رسول ہاں اور میں ما ینتقو دا مصداقا میری گل میری نہیں ہوندی خدا دی ہوندی ہے سبحان اللہ تے میں یقین نال تینوں آکھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے میں تینوں آکھ رہا ہوں ام سلمہ کہ تو میری رسول فرما رہے ہیں تو میری معتمد ترین زوجہ ہے سبحان اللہ تو مینوں بڑی محبوب ہے تیری بڑی عزت ہے میرے رسول دے دل لیکن میں معذرت خواہاں کہ اس چادر دے تلے انہاں دے بغیر اور کوئی آ نہیں سکتا سبحان اللہ تو اس چیز نے سرکار دے اچھوتا پونر آپ دی شان دی انفرادیت ظاہر کر دیتی ہے پھر آنکھو بھائی ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور چادر تطہیر میں کنبا ابو طالب کا ہے سبحان اللہ ایک اور میں پیش کر رہا ہوں سنو سبحان اللہ سبحان اللہ
میرے شبر سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے سبحان اللہ یا مولا اپنے کرم سے سبحان اللہ سبحان اللہ برف سارے کہتے ہیں سبحان اللہ حق کی بات کریں سبحان اللہ علی کے بعد کی گود کا یہ اثر دیکھو علی کے بعد کی گود کا یہ اثر دیکھو یقین پلے کہ رسول بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو بھائی ایک بڑا خوبصورت قافیہ پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ تشریح دے ہاں بھائی فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھ کو سلام فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھ کو سلام تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے واہ بھائی واہ 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 بہت خوبصورت سماعت انتہائی اعلیٰ سماعت بڑی نوازش سبحان اللہ سبحان اللہ ہن میں میرا جڑا میرا ذاتی طور تے سبحان اللہ انتہائی پسندیدہ ترین شعر ہے اس نظم دا میں خدمت عالی پیش کر رہا ہوں بغیر کسی توضیح دے ہاں بھائی کر دیا قربان بیٹوں کو بھتیجے کے لیے کر دیا قربان بیٹوں کو بھتیجے کے لیے دل ہے زینب کا مگر جذبہ ابو طالب کا ہے نام حسین کٹ بھائی واہ واہ بھائی خوبصورت واقعی رونیا اکھر علیہ شعر سنن دے لائق پھر پڑھ دیو بھائی پھر پڑھ دیو ایک دفعہ ہاں بھائی کر دیا قربان بیٹوں کو بھتیجے کے لیے دل ہے زینب کا مگر جذبہ ابو طالب کا ہے ایک شعر اور تھوڑا جا آنسو بہ جان دا تھوڑا جا چند لمحات اور میں توڑے درمیان موجود ہوں اس سے میں موضوع نہیں ادبی نظم مانی خیز نظم خدمت عالی پیش کرنے سعادت حاصل کیتی ہے جیڑی کہ میری پہچان ہے ہون میں سادہ بھی لکھنا سادہ ملنگا دی زبان ہے عوامی زبان ہے بہوا ملنگ بھی میں بڑے پیارے نے بے شک میں خود ملنگا دی پیداوار ہوں میں آسان پنجابی ادب دے وچ موضوع کیا ہے موضوع نہیں دستا کیونکہ قصیدہ خود ہی موضوع دی وضاحت تھوڑے سامنے کرسی انشاءاللہ ایک تسی صلوات پڑھ لو بلند نوازن عالم نام حسین مولا سخی لجپال دا 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 ہن فرد ثانی چ جیڑی میں گل آکھ رہے ہیں تھوڑی جی وضاحت کر رہے ہیں
کہ ایک محاورہ جڑا بوقت ضرورت تسی بھی استعمال کرتے ہو عام جی گل ہے لیکن بڑی معنی خیز گل میں پیش کر رہا ایک کوئی گل لیکن معنی نال بھرپور ہاں بھائی نام حسین مولا سخی لجپال دا نام حسین مولا سخی لجپال دا جپ دائے ہو جیڑا ہوندا اے حلال دا حسین دی محبت حلال دا ہون دی پہچان ہے سبحان اللہ بھائی نام حسین مولا سخی لجپال دا نام حسین مولا سخی لجپال دا جپ دائے ہو جیڑا ہوندا اے حلال دا جپ دائے ہو جیڑا ہوندا اے حلال دا غیر پچھے کانو پیا عمرہ تو گال دا غیر پچھے کانو پیا عمرہ تو گال دا منگتا زمانہ سارا زہارا دلال دا مل گئے بھائی بس بس آخریتا ہے ٹھیک ہے سبحان اللہ درد یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ شیر ایک دا ایک شیر اور پھر دو چار جملے توجہ میرے پاس رکھنا اور ممبر حوالے توجہ ایک میں اس پہلے شیر بہت ریس دے لیکن میں ایک شیر پیش کرتا ہوں اس سے میں ایک مشورہ دے رہا ایک تجویز پیش کر رہا گر قبول افتد زہ عز و شرف ہمائی در در رلنا تو ایوے نہ غواری کر در در رلنا تو ایوے نہ غواری کر گل سن غیران دی تو منت نداری کر گل سن غیران دی تو منت نداری کر حج دی توفیق جے نہیں مولا دی دواری کر معصومین دا ارشادی ہاں بھائی در در رلنا تو ایوے نہ خواری کر در در رلنا تو ایوے نہ خواری کر گل سن غیران دی تو منت نداری کر گل سن غیران دی تو منت نداری کر حج دی توفیق جے نہیں مولا دی دواری کر حج دی توفیق جے نہیں مولا دی دواری کر سخی سارے جگ تے نہیں کوئی اید نال دا سخی سارے جگ تے نہیں کوئی اید نال دا حجاں دا ثواب دیندہ روضہ با کمال ہو جڑا شام شہر دے ساحل دے وہ آیا بیڑا آل عبادہ نو میل پتن تو دور لتا کل مال حسین دی مادہ روایت بعض جگہ تے لکھا ہے 9 میل 13 میل بھی روایت ہے 13 میل شام تو باہر 9 میل شام تو باہر قافلہ رک گیا پھر دوراؤ بھائی ہو جڑا شام شہر دے ساحل دے وہ آیا بیڑا آل عبادہ تیرا میل پتن تو دور لتا کل مال حسین دے مادہ ہو جڑا بچیا شام غریب آچو یارو ترکا پیو سگرادہ وہ وچ بازار تے صرف ہویا تائیں پھٹ گیا جگر ملا آدھا 9 میل شام دے باہروں قافلہ رک گیا جناب زینب نے ڈٹھا
چند لمحے انتظار کیتا 2-4-10 لمحے جس وقت انتظار کیتا ڈٹھا کافلہ بدستور رکے ہویا ہے ٹردہ کیوں نہیں ہون تے منزل قریب ہے جناب زینب نے اپنے اٹھ تو جھاتی پا کے آواز دیتا سجاد کیوں رک گئے ہیں ہون تے بازار دربار شام دے نظر آ رہے نے جواب کوئی نہیں آیا دوبارہ میری سین نے آواز دیتا سجاد میں جاننی ہوں تو تھک کے چور ہو چکا ہے کئی میل ٹوٹ چکا ہے پر جتھے اتنیاں تکلیفہ برداشت کیتا ہے نہیں نانے دے دین دی تکمیل دی خاطر ہون شام منزل قریب ہے ٹر پاؤ پھر بھی جواب نہیں آیا تیجی باری بھی جس وقت سجاد بچڑے دا جواب نہیں آیا جناب زینب نو تشویش ہوئی جھاتی باغ ڈٹھا کیا ڈٹھا سجاد بیمار بچڑا منہ دے پھار زمین تے ڈٹھا ہے اکھاں وچوں رات دے نیر جاری نے سین سمجھ گئی ہن میرا پتر ٹرل دے لائق نہیں رہا تھکے چور ہو چکا ہے آواز اندر سجاد میں جان گئی ہوں ہن تو ٹر نہیں سکتا تے ایویں کر گھبرا نہیں میں ہن تیرے نال زینب نہیں میں تیرے نال عباس ہاں میں تیرے نال عباس ہاں میرا وعدہ ہے کہ میں تھوڑی رکھوالی کرساں تھوڑی سرپرستی کرساں گھبرا نہیں اگر تو تھک گئے ٹورن دے قابل نہیں تے شام سامنے اٹھتے سوار ہو میں شام تائیں آپ مہارا چھکیں دی ویسے جناب سجاد رو کیا دینے اممہ 1000 میل بھی ہو ٹرنا پوے تے میں ٹرن واسطے تیار ہاں میں امام دا پتر امام ہاں میں تھک دا نہیں لیکن ایک گل میں نو خون روا رہی ہے کہ ہن ملعون دا حکم آیا ہے کہ سجاد ہن آنکھ پھپیاں نو 9 میل دا پینڈا 13 میل دا سفر پھپیاں نو آنکھ اٹھا تو لہ کے پیدل ٹر کے آون میں کس زبان لالدنو میں لہ جان دا آکھا میرے تے حوصلہ نہیں جس وقت گل آکھی سینا دیئے اچھا گھبرا نہیں میں لہ دیا سارے لہ کے ٹر کے ویسا گھبرا نہیں میں ٹرن کا تیار ہاں کافرہ لتھا ٹر کے آئے دربار دے وچ پہنچے سینا اتھے میں ایک بند پڑھنے ہاں دیکھ رہے ہیں ہر آنکھیں چتھروے ہر چہرہ غم زدہ ہے جس وقت دو میں سینا یزید دے جس دربار دے وچ آ گئی ہاں یزید ملعون شرابی تخت تے بیٹھا ہے عصمت دیاں پلیاں خاک نشین نے یزید نے ایک سوال کیتا آخری جملے بڑا سونا رو رہے ہوئی ہو حق کے روون دا کربلا والے لوں آواز اندر یزید دا شاید ستان واسطے آکھے شاید دل نو چھیڑن واسطے آکھے یزید آدھے سین میں نو پتہ ہے توڑے تے بڑے بڑے ظلم ہوئے تو سام بڑے بڑے مظالم برداشت کیتے اگر ظلم پہاڑاں تے اندے پہاڑ بھی چور چور ہو بندے میرا سوال ہے میں نو یہ فرما انہا ظلمہ جو تیرے نزدیک سب تو وڈا ظلم کھیڑا ہے میرے دوستو میں جنابے توڑی مخدومہ کونین دے عربی جملے دے ایک عربی جملے خطبے دے جملے دا لفظ ترجمہ پیش کر دی جسارت کر رہا جس وقت یزید نے آکھیا کہ تیرے نزدیک سب تو وڈا ظلم کھیڑا ہے اس وقت جناب زینب نے بڑی مانی خیز گل کی تھی فرمایا ملعون جیڑے ظلم ساڑے تے کیتے نہیں یا کروائے نہیں تینوں اس طرح نہ عرفان ہو سکتا ہے نہ احساس ہے پر تیرے سوال دے جواب دینی ہاں کہ باقی ظلم جیڑے میرے تے ہوئے نہیں ہوتے ایک پاسے ذرا اس ظلم دا تے اندازہ کر کے تو یزید تے میں زینب میں او زینب آکے علی جیا بابا اے سکدہ رہا کہ میری دھی زینب میں کھل کے گلہ کرے
میرا بابا سکھدا رہا آج مینوں تیرے نال بولنا پوندا ہے وہ شریفاں واسطے جملہ ہے سین نے آواز دیتا ہے کہ ذرا اس تو وڈا ظلم کیڑا ہو سکتا ہے سین دا آواز آندا ہے ہوا موت ویندی میں اجڑی کو تیرے نال نہ بولنا پوندا میڈی طرز کلامی سنن کیتے گیا بابا جگ تو لوندا ہو جویں نام چاہیے میں اجڑی داو میڈا غازی جیندہ ہوندا تے کو پتہ لگدا دربار دے وچ کیویں میڈا نام چویندا ہو جویں نام چاہیے میں اجڑی داو میڈا غازی جیندہ ہوندا تے کو پتہ لگدا دربار دے وچ کیویں میڈا نام چویندا میرا پردیاں دا دامن تے کوئی نہیں دیا سبحان بسم اللہ